السلام علیکم جی جناب، میں ہوں آپ کی رائٹر اسماروا مرزا اور لے کر آ چکی ہوں ککمویا کی 15 ایپیسوڈ. تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف. لیٹس سٹارٹ. سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا، اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. سب بہت اچھا تھا، تھینک یو مہر آنٹی. سحری کرنے کے بعد بہر اور راہون ہی اسے سی آف کرنے آئے. ابھیر کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بعد وہ انہیں اور اچھی لگی تھی. ویلکم میری جان، آج ہم واپس چلے جائیں گے. اس کا دھیان رکھنا اور نظر بھی رکھنا. میں اپنی اکلوتی بہو کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. اس لمحے کی منتظر ہوں جب تم دو ساتھ ہوگے. مہر نے اس کی گال سہلاتے محبت اور شفقت لٹائی، جس پر ابھیر کافی مسرور نظر آئی. دونوں پر نثار نگاہ ڈالے مہر واپس اندر لپکی تو ان کی خود پر جمی آنکھوں میں پھیلی چاہت پر ابھیر کو نظریں چرانی پڑی. آنٹی کو کہیں زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب سمپل ہی پسند ہے. جب وہ نظروں سے گائل کرنے میں کچھ بولنے کو یکسر نظر انداز کرنے پر لگا تھا تو ابھیر نے خود ہی خاموشی کے خمار کو چھناکے سے توڑتے بات کا آغاز کیا. اب سے نہیں، تمہیں سمپل نہیں آہون کی پسند میں ڈلنا ہوگا، اور مجھے ہر چیز ایکسٹریم لیول کی پسند ہے. آہون کے استحقاق برے جوابی تقاضے پر وہ بوکھلائے سامادگی کے سنگ دیکھتی بڑی دقت سے آہون کی خوشی کی زیادتی پر مسکا سکی. میں چلتی ہوں. وہ جلدی سے نظریں چراتی آگے بڑھی ہی کہ اپنے عقب میں ہی چلے آتے آہون کو فیل کرے پلٹی تو وہ مسکراتا شرارت پر آمادہ بروقت سہولت سے ابھیر پر سے نظریں گما کر ہٹا گیا. ابھیر نے اس کے چہرے کی خوبصورتی سے مل جاتی شرارت پر اسے بھی بھرپور نگاہوں میں بھرا جن میں پہلے ہی رغبت کا غلبہ تھا. کچھ کہنا ہے آپ کو؟ ابھیر نے بھی ہونٹوں کو حسارنے والی مسکراہٹ سنبھالتے آہون کے متبسم انداز کھوجتے استفسار کیا. رات کے لیے تھینک یو. آہون نے بھی قدرے ٹالنے سے کام لیا. وہ بینا سا مسکرائے تائید کرے جناب کی ہارٹ بیٹ میں ہلل لائی. بس یہی کہنا ہے. ابھیر کو لگا وہ آگے بڑھے گی تو پھر یہ آدمی سائے کی طرح پیچھے لپکے گا. تبھی تسلی کو سانپ کا سوال ذرا گھما کر پوچھا، اپنا ہاتھ دے کر جا سکتی ہو؟ اف، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے. آہون نے فائنلی اس کے پہلو میں گرے ہاتھ کو پھر سے اپنے ہاتھ میں لیتے ابھیر کو اپنے حصار میں لا کھڑا کیا. اس کے مسکراتے بے بسی سے لبریز لہجے پر پتھر بھی پگھل جائے. یہ تو پھر پہلے سے موم ہوتی ابھیر تھی. ایسا تو کچھ نہیں ہے میرے ہاتھ میں کہ آپ کو پوری ابھیر چودھری چھوڑ کر ان سے پیار ہوا ہے. ابھیر کو اس کے ہاتھ تھامنے نے ایک الگ ہی راحت دی. وہ ایسا خوبصورت ہاتھ تھامتا تھا کہ کوئی بھی عورت اس کے ہاتھ میں تاعمر اپنا ہاتھ تھمانے پر آمادہ ہو سکتی تھی. ہے ابھیر، اس ہاتھ کو تھام کر میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے پاتا ہوں اور دیکھو اپنے قریب بھی کر سکتا ہوں. اس کی جذباتیت برے سرگوشیانہ جواز پر مسکرا نہ سکی. وہ بھوت ہو گئی. وہ لمحہ بلمحہ کسی ساحرانہ طلسم کی طرح حاوی ہوتا جا رہا تھا. آہون، وہ کچھ کہنے کے جتن میں بس اس کا نام پکارتے ہی چپ ہو گئی، کیونکہ وہ شخص ایسی نظریں تو ضرور رکھتا تھا کہ بولنے میں مشکلات حائل ہونا فطری تھا. مجھے ہمیشہ تمہارے منہ سے اپنا یوں ہی نام سننا ہے. فلیور ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، تمہاری آواز کے اتار چڑھاؤ کے، پر لہجہ یہی رکھنا ہمیشہ. اٹس سو مچ اپیلنگ. اور ہاں، میں کسی معاملے میں شائع نہیں ہوں، اس کا خیال رکھنا. آہون نے اس کے ہاتھ کو دباتے اس کے سحر انگیز دیکھنے کے روبرو یہ سب کہا جو کبھی مقابل مسکراہٹ کا سبب بنا، کبھی گھبراہٹ کے گہرے غلبے کا. آخری بات کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے. آپ شائع نہیں ہیں تو خیال مجھے کیوں رکھنا ہے؟ اب تھوڑا اعتماد لوٹا تھا ابھیر کا، ورنہ رات سے وہ آہون کے روب میں دبی تھی. یہ ایک وارننگ تھی لیڈی آہون، میں کچھ بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہوں. اس کے نزدیک سے رکھتے ابھیر کے چہرے سے پھوٹتی منفرد خوشبو فیل کیے. ابھیر کی توجہ میں رحم طلبی کے رنگ دفتن گولے. وہ اپنا قریب لایا چہرہ پیچھے کر گیا. ٹیک کیئر. ابھیر نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور تیزی سے باڑ عبور کر گئی، پر آہون کی پرخمار آنکھوں نے اس لڑکی کا تا دیر تعاقب کیا تھا. خوبصورت سے یہ لمحات سمٹے اور ایک نئی برآلود صبح زمیں زادوں پر اتری. اوکے اوکے یار، آ جاؤ، کھپ تو مت ڈالو. ہاں ہاں سن لیا. ہزر کو فون پر بات کرتا دیکھے آہون اپنے روم سے نکسک براؤن پینٹ اور وائٹ شرٹ کے سنگ بوٹ چڑھائے بالوں کے میسی سے سٹائل کے ہمراہ نکلتے ٹھٹکا. مہر اور حشام بھی آج واپسی کا پلان کر چکے تھے. سب خیریت ہے؟ کسے بلا رہے ہو؟ ہزر کی کال بند کرنے پر آہون نے ہی تجسس آمیزی کے سنگ سوال کیا. یار سارا گروپ مل کر آنا چاہتا ہے، گاؤں گھومنے کے ساتھ ہی وہ لوگ تیرے نکاح کی مل کر چھوٹی سی سیلیبریشن کا پلان بنا رہے ہیں، تو میں نے کہہ دیا کہ آ جاؤ. ہزر نے اشتیاق سے بتایا. اور یہ ایک طرح سب دوستوں کا یونی کے بعد ری یونین ہونے والا تھا. ہاں فرینڈس ٹائم، یہ تو مزیدار ہوگا. تم بچے خوب انجوائے کرنا. میں اور کرنل صاحب آج نکلیں گے کیونکہ شادی کو ہفتہ باقی ہے نا، اور تیاریاں بہت ساری ہیں.
مہر نے تو اپنے ارادے کے بارے صاف صاف آگاہ کیا، جس پہ حشام صاحب بھی متفق تھے، جبکہ ہزر اور خون بھی مسکراتے ساتھ ہی حویلی سے باہر نکلے۔ اچھا سن، کیا نازلی بھی آ رہی ہے؟ یار وہ بہت چپکو چیز مجھے ذرا پسند نہیں ہے۔ آہن ویسے تو سب دوستوں کے آنے پر خوش تھا، پر وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی آزاد خیال تھی، جس سے آہن احتیاط ہی برتتا تھا۔ اور یہ سارے دوست آہن کے تھے، اور جب ابیر نے ہزر کو یونی سے نکلوایا تب ہزر نے پھر ایک سیمسٹر پیچھے سے دوسری یونی میں اسٹڈی کنٹینیو کی، اور پھر یہ سارے دوست اس کے بھی دوست بنے تھے۔ یار اب تیرا بھی نکاح ہو چکا ہے اور اس کی بھی شادی ہو گئی، اب کیا چپکے گی تجھ سے؟ شادی کے بعد تو ویسے ہی چپکنے سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ ہزر نے خالص تجربے کی روشنی ڈالے آہون کو ہنسنے پر مجبور کیا۔ شادی کے بعد ہی تو اصل چپکنے کا مزہ آتا ہے۔ ویسے یہ واقعی تو کہہ رہا ہے اکتاہٹ والی بات؟ تیرے جیسی چیز اکتانے کی بات کرتے بھی مزاحیہ لگتی ہے سچی۔ ہزر نے اس کے تجربے کو سرے سے رد کیا۔ تیری والی ہٹلر ہے بیٹا، اور زیادہ چپکنے کا موقع نہیں دے گی، تبھی تو ابھی ترسا پن دکھا رہا ہے۔ اگر ملی ہوتی نا تجھے نازلی جیسی کانوں سے دھواں نکالنے والی، پھر بس ہو ہی جاتی تیری بھی۔ کامران سے بات ہوتی ہے میری، بیچارے کو پیر کی جوتی سمجھتی ہے نازلی۔ ہزر کے پاس تو ہر کسی کی خبر تھی۔ آہون نے اس کا چبڑے سے چہرہ جکڑے اوپر کیا۔ تجھے بھی ایسی ہی ملے۔ آہون نے سراسر بیچارے کی جان نکالی۔ کمینہ، اللہ کرے بیر تجھے کس کے لیے کم از کم کئی دن ترسائے۔ ہزر نے بھی دکھے دل کے ساتھ شرٹ کے کنارے اٹھا کر دہائی دی۔ جا اسکول کے بچوں کے متھے لگ، مجھے ان لوگوں کو گاؤں کی سرحد پر پک کرنے نکلنا ہے، اور ہاں میں سب کو سیدھا تیرے اسکول لاؤں گا۔ ہزر خود بھی تیار تھا اور گروپس والوں سے رابطے میں بھی تھا۔ چل ٹھیک ہے، ملتے ہیں۔ آہون نے بھی پنجہ لڑاتے سے رخصت کیا اور خود بھی اپنی گاڑی کی طرف گیا، پر نظر بڑی حویلی کے لان کی طرف روحان کے ساتھ کھڑی ابیر پر گئی، جو اسے اسکول ڈراپ کرنے کے بعد آفس ہی جانے والی تھی، کیونکہ کل پھر اکھاڑا ڈے تھا، مگر کچھ بڑے لیول کا، تبھی کچھ تیاریاں آج ہی شروع کروانی تھی۔ میں چھوڑ دوں دونوں کو؟ آہون نے وہیں سے آواز دی ہے آفر کی۔ جی جی ماسٹر جی، باجو طوفان جیسی گاڑی چلاتی ہے، میری لاتیں کم جاتی ہیں۔ ابو جی بزی ہیں نا، تو مجھے ان کے ساتھ جانے کو کہا، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ لے جائیں نا۔ روحان کی منت سماجت کرنے پر آہون کی نظر بے اختیار ابیر سے ملی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ سی پھیلی۔ ٹھیک ہے، تمہاری لاتیں کمنے نہیں دوں گا، جاؤ بیٹھو گاڑی میں۔ آہون نے اس کے سر سے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کہا تو روحان نے فوراً سے سپیڈ لگائی۔ ابیر بھی اس کے قریب آنے پر بھرپور متوجہ ہوئی۔ تم نہیں آؤ گی؟ وہ بہت سادہ سی تیار تھی، سر پر اڑے اڑے انداز میں اور گینزا کا آنچل سمیٹ کر لیا، بہت خوبصورتی سے بالوں کو سمیٹے، پرپل کلر کے خوبصورت سے جوڑے میں آج کی برآلود صبح جیسی تر و تازہ لگ رہی تھی۔ مجھے کچھ ایکسٹرا کام ہے تو آپ کا اسکول ڈسٹرب ہو سکتا ہے، میں مینیج کر لوں گی، آپ اس کو پہنچا دیں۔ ابیر نے رسان سے منع کیا۔ روحان گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر پورے حق سے بیٹھ چکا تھا۔ میں کسے مینیج کروں؟ اپنے آپ کو؟ ابھی نے چونک کر اپنی گرے آنکھیں خون پر ڈالیں، جو اسی بیچ اس کا ہاتھ انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے ہتھیلیوں سے لاک کر چکا تھا۔ ابیر نے گھبرا کر جیسے ارد گرد دیکھا، وہ ایک لمحہ اس قدر خوبصورت تھا کہ آہون کا دل بغاوت پر اترا۔ کیا میں اپسٹ کر رہی ہوں آپ کو مسٹر آہون؟ وہ اس کی فکر میں بولی۔ تم نہیں، تمہاری آنکھیں مجھے اپسٹ کر رہی ہیں۔ آہون کے جواب پر ابیر نے آنکھیں سی چرا کر پھیر لیں۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ وہ صلح جوئی سے بولتے سمے آہون کی آنکھوں سے آنکھیں ملا گئی۔ دن میں 1000 بار ان کا دیدار۔ وہ حدت چھوڑتی سرگوشی ابیر کو رشک میں ڈال گئی۔ مشکل ہے؟ وہ اتنا میسر کہاں تھی کسی کو؟ تمہاری یہ مشکل آسان میں ہی کروں گا۔ ابھی تم اپنا ہاتھ چھڑوا سکتی ہو، میں جلد پھر سے اسے مانگوں گا تم سے۔ آہون کو خود بھی دیر ہو رہی تھی، تبھی اجازت دی، پر ابیر نے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرنے کے بعد آہستگی سے اس کے ہاتھ سے انگلیوں سمیت علیحدہ کر لیا۔ جب چاہیں آپ میرا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں۔ وہ فاصلے پر ہوتی نرم سا مسکرائی۔ اور تمہاری اس بکھرتی خوشبو کو کیسے پکڑوں جو بے تکلفی سے میری تمام حصوں میں گھس چکی ہے؟ ابیر کی مسکراہٹ کو مدھم کر گیا آہون کا جان لیوا سوال۔ ابیر نے گھبرا کر چہرہ جھکایا۔ خوشبو ہاتھ نہیں آ سکتی آہون۔ وہ کچھ دیر بعد اس کے سحر سے خود کو نکالے بول سکی، میرے ہاتھ آئے گی، تم دیکھنا۔ خیر سر اور دل بیک وقت تمہارے معاملے میں جھٹکنا میرے لیے بڑا مشکل ہونے والا ہے۔ بائے ابیر، آئی ہیو ٹو گو۔ آہون نے اس کی گال نرمی سے انگوٹھے اور انگلی میں دباتے جبر سے دوری اختیار کی اور چلا گیا، جبکہ ابیر نے اپنے ہاتھ میں آتی خوشبو پر اگلے ہی پل ایمان لایا۔ اس کے ہاتھ سے آہون کے ہاتھ کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس شخص نے 3 حرفی گسا پٹا اظہار کرنے کے بجائے تفسیری محبت پھونکی تھی۔ اور ابیر ایک لمحے میں آہون جبرائیل کی ہو گئی۔ زہر نصیب۔
جاری ہے جی مجھے پتہ ہے کس انتہائی چھوٹی ہے، پر میں اپنے میکے گئی تھی تو لکھ نہیں سکی۔ کچھ نہ ہونے سے بہتر لگا کہ ایک سین جو لکھا ہے یہی دے دوں تاکہ گیپ نہ آئے۔ اگلی کس لانگ ہوگی انشاءاللہ 27-28 منٹ کی، اور تینوں کپلز کے بہت ہی پیارے سینز ہوں گے۔ تو بیسٹ سین، بیسٹ ڈائلاگ اور فیوریٹ کریکٹر ضرور بتائیں، اور چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ہم 16 بہت ہی پیاری ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔